اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک عبرتناک واقعہ پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضور والا اللہ تعالیٰ نے ایک حیوانی وجود کو محترم مکرم بنا کر آدم علیہ السلام کی صورت میں ڈھالا۔ پھر نوع آدم اپنے مالک حقیقی سے روح گردانی کرنے لگے تو خداوند کریم نے پھر ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو سیدھی راہ پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس ذات بابرکات نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے انسانیت کو گمراہی کے گھٹا گھوپ اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ ان انبیاء علیہ السلام میں حضور سرور کائنات، شہنشاہ دو عالم، منبع جود و سخا، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت اپنی فطرت میں، اپنی اصل میں مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اب قیامت کی آخری گھڑی تک صرف اور صرف اطاعت و ہدایت کا سرچشمہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، مگر ایک ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں در اندازی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرا۔ اس ملعون کے مریدین آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کو تباہی کے دھانے تک لے جا رہے ہیں۔ ان کو فوراً اپنے عقیدہ سے توبہ کر کے صدقے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بالرسول لانا چاہیے۔ ان کے ہی مریدین اور مریدنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جو باقیوں کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اسی قسم کے دو واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عادی کوٹ ضلع خوشاب کے نزدیک امام الدین نامی ایک قادیانی رہا کرتا تھا۔ جب 1974 کی طوفانی تحریک ختم نبوت اٹھی تو مسلمانوں کے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے امام الدین قادیانی نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے اس کے اسلام قبول کرنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ امام الدین مساجد میں نماز پڑھنے لگا، مسلمانوں کی شادی غمی میں شرکت کرنے لگا، لیکن وہ منافق تھا اور اندر ہی اندر قادیانیوں سے رابطے میں رہتا تھا اور انہیں مسلمانوں کی ساری خبروں سے آگاہ کرتا، لیکن مسلمانوں کو اس جاسوس کا پتہ نہ چلا۔ ایک دن امام الدین قادیانی بیمار ہوا اور چل بسا۔ مسلمانوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور لات تک ساتھ گئے۔ جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو ایک مولوی صاحب قبر میں اترے اور انہوں نے اس کا چہرہ مخالف سمت سے قبلہ رخ کر دیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور مردے کا منہ پھر دوسری طرف ہو گیا۔ مولوی صاحب نے سمجھا کہ شاید میرا پاؤں لگ گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس کا منہ قبلہ رخ کیا، لیکن پھر ایک جھٹکا لگا اور اس کا منہ دوسری جانب ہو گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص قادیانی ہے اور اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ مرکز کی وحشت بتا رہی ہے، مدفن ہے یہ کسی گستاخ رسول کی۔ ناظرین اکرام، مولانا عتیق الرحمن چنیوٹی مرحوم پہلے قادیانی تھے، بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے۔ مولانا مرحوم اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قادیان میں مرزا قادیانی کے گھر سے چوک کی طرف آ رہا ہوں۔ چوک میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک دائرے کی صورت میں اس طرح کھڑے ہیں کہ گویا کسی مداری کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ان لوگوں کے درمیان میں کچھ لوگ کھڑے ہیں جن میں سے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، جن کے دھڑ تو انسانوں جیسے ہیں لیکن منہ کتوں جیسے ہیں، اور وہ آسمان کی جانب منہ اٹھا کر چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ مجمع کے تمام لوگ
انہیں بڑی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی مجمع میں مجھے ایک ایسی عورت بھی نظر آئی جو میرے گھر سے دوسری گلی میں رہا کرتی تھی۔ میں نے ایک شخص کا کاندھا ہلا کر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مرزا قادیانی کے مرید اور مریدنیاں ہیں۔ پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اس عورت کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں اس کے گھر کے قریب ہی پہنچا تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم مجھے وہاں پہ نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ عورت رات کو مر گئی ہے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ وہ رات کو منہ آسمان کی جانب کر کے اونچی اونچی رو رہی تھی، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کتیا جیسا ہو گیا، اور مارے خوف کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسے میں نے اسے دیکھا، خوف کے مارے میرا جسم بھی پسینے سے شرابور ہو گیا، اور اسی حالت میں اس عورت کو دفنا دیا گیا۔ میں نے فوراً توبہ کی، علان یہ کہا کہ میں الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔